ومن هذا النوع وطء الحائض، اور اسی قسم میں سے ہے حائضہ کے ساتھ وطی کرنا، اسی نوع سے ہے حائضہ سے وطی کرنا، یعنی جس میں نہیں آئی ہو غیر کی وجہ سے، جس میں نہیں آئی ہو غیر کی وجہ سے۔ یہاں پر اصل میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ ناف آپ نے کہا کہ اگر افعال حسیہ میں نہیں آ جائے تو وہ حرام لعینی ہوگا، حرام لعینی ہی ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے ہی جائز نہ ہوگا۔ اور یہاں وطی دیکھیں، وطی فعل حسی ہے، وطی فعل حسی ہے اور اس میں نہیں آئی، اس میں نہیں آئی تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو حرام لعینی ہونا چاہیے۔ جو آپ نے اصول بیان کیا اس حساب سے اس کے مطابق اسے کیا ہونا چاہیے؟ حرام لعینی ہونا چاہیے، لیکن آپ اسے حرام لغیری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرام لغیری ہی کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ فعل حسی کے اندر اگر نہیں آ جائے تو حرام لعینی ہوگا، مگر یہ کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو، اس کے خلاف دلیل نہ ہو۔ یہاں تو یہ دلیل قائم ہے، یہاں پر کیا ہے؟ اس کے خلاف اس دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، آپ فرما دیجیے کہ وہ گندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علت بیان فرمائی، کیا ہے علت؟ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تو وطی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے، بلکہ غیر کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ تو اب یہ حرام لعینی ہی نہیں ہوگا بلکہ یہ حرام لغیری ہی ہوگا۔ ومن هذا النوع، اور اسی نوع سے ہے وطء الحائض، حائضہ سے وطی کرنا، فإن النهي عن قربانها، فإن النهي عن قربانها باعتبار الاعضاء، کہ نہیں جو ہے عن قربانها حائضہ کے ساتھ صحبت کرنے سے، حائضہ سے قربان قربت قریب جانا، حائضہ کے قریب جانے سے جو نہیں ہے، یعنی صحبت سے، حائضہ سے صحبت سے جو نہیں ہے، بے اعتبار الاعضاء، وہ کس وجہ سے ہے؟ اعضاء کے اعتبار سے ہے۔ اعضاء کیا ہے؟ گندگی ہے۔ اعضاء کیا ہے؟ گندگی کی وجہ سے نہیں ہے، بے اعتبار الاعضاء، اعضاء کی بنیاد پر ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی وجہ سے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے حبیب وہ سوال کرتے ہیں عن المحیض آپ سے، قل هو اذی، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس تم جدا رہو، پس تم الگ رہو اپنی عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، حالت حیض میں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، پس تم جدا رہو، الگ رہو اپنی عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان فرمایا کہ علت کیا ہے؟ گندگی ہے۔ علت کیا ہے؟ دلیل قائم ہو گئی۔ اب وطی جو ہے ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہوگی بلکہ غیر کی وجہ سے ہوگی، بلکہ غیر کی وجہ سے حرام ہوئی، اور وہ غیر کیا ہے؟ گندگی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گندگی ہے۔ لہذا حالت حیض میں وطی حرام لغیری ہوئی، وطی حرام لغیری ہوئی، یعنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے اور وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہے۔ لہذا اب جب یہ حرام لغیری ہی ہے تو اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے، اس پر احکام بھی مرتب ہوں گے۔ وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم نے کہا یترتب الاحکام علی ھذا الوطی، اور اس وطی پر احکام بھی مرتب کیے جائیں گے۔ فَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواتی، تو واتی، آپ کے پاس واتی لکھا ہوا ہے نا، صحیح کر دیا اس کو، فَيَثْبُتُ بِهِ احسان الواتی، تو واتی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ حالت حیض میں اگر وطی کی تو بھی واتی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو، وہ زنا کرے تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے رجم کیا جاتا ہے۔
اب اگر ایک شخص نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کی بیوی جو ہے حالت حیض میں ہوتی ہے۔ کس میں؟ حالت حیض میں۔ اور اس حالت کے اندر اس نے جماع کر لیا، وطی کر لی، تو بھی اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا اگرچہ حالت حیض میں وطی کی ہو۔ اب اگر یہ پہلے یہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اگر یہ جرم کرتا تو پھر اسے 100 کوڑے لگنے تھے، لیکن اب اگر یہ زنا کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا اگرچہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ کیا ہو، ایک ہی مرتبہ بیوی کے قریب کیوں نہ گیا ہو، اگرچہ ایک ہی مرتبہ بیوی کے قریب گیا اور وہ بھی حالت حیض میں، پھر بھی اس کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اب اگر یہ جرم کرے گا فعل زنا کا تو اسے کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ فعل حسی آئے اور اس میں نہیں آئی غیر کی وجہ سے، لہذا یہ حرام لغیری ہی ہوا، اور حرام لغیری ہی ہے تو اس بنا پر اس پر احکام بھی مرتب کیے جائیں گے۔ یترتب الاحکام علی ھذا الوطی، اور اس وطی پر احکام بھی مرتب کیے جائیں گے۔ فیثبت به احسان الواطی، تو واطی کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا۔ وتحل المرأۃ، اور عورت حلال ہو جائے گی، للزوج الاول، پہلے خاوند کے لیے۔ خاوند نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اب یہ عورت اس پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے جب تک یہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کرے اور دوسرا اسے جماع بھی کرے، پھر وہ اسے طلاق دے گا، پھر عدت گزارے گی، پھر پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی۔ تو عورت کو 3 طلاقیں ہوئی، اس نے پھر دوسرے خاوند سے نکاح کر لیا، اور دوسرے خاوند نے اس سے جماع کر لیا حالت حیض میں، حالت حیض میں جماع کر لیا اور پھر اسے طلاق دے دی۔ تو اب حالت حیض میں یہ تو حرام لغیری ہی ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب حرام لغیری ہونے کی بنا پر کیا یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو اگرچہ حالت حیض میں بھی وطی کی ہے تو بھی یہ کیا ہو جائے گی؟ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی، عدت گزارے گی اور پھر پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ وتحل المرأۃ، اور عورت جو ہے مطلقہ جسے 3 طلاقیں دی گئی وہ حلال ہو جائے گی، للزوج الاول، پہلے خاوند کے لیے۔ ویثبت به حکم المہر والعدۃ والنفقۃ، اور اس کے لیے جس کے ساتھ حالت حیض میں وطی کی گئی اس کے لیے مہر کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا، یعنی مہر بھی ثابت ہو جائے گی، اور اس کے لیے عدت بھی ہوگی، اور اس کے لیے نان و نفقہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ خاوند نے حالت حیض میں وطی کر لی، اب اس کے اوپر مہر لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر خاوند نے حالت حیض میں وطی کر لی پھر اسے طلاق دیتا ہے یا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، اس پر عدت کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا۔ اسی طرح نفقہ، خاوند نے حالت حیض میں وطی کر لی تو اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ نفقہ لازم ہو جائے گا۔ تو ویثبت به، اور اس کے ساتھ یعنی حائضہ سے وطی کرنے کی صورت میں ثابت ہو جائے گا حکم المہر، مہر کا حکم، والعدۃ، اور عدت کا حکم، والنفقۃ، اور نفقے کا حکم۔ وَلَوِ امْتَنَعَتْ عَنِ التَّمْكِينِ لِأَجْلِ الصَّدَاقِ كَانَتْ نَاشِزَةً عِنْدَهُمَا۔ وَلَوِ امْتَنَعَتْ، اور اگر اس نے روکا خاوند کو، عن التمکین، قدرت دینے سے اس نے روکا، خاوند کو قدرت دینے سے اس نے روکا مہر کی وجہ سے۔ اب دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ خاوند نے، ایک بندے نے نکاح کیا، عورت کے پاس قریب گیا، ٹھیک ہے، عورت نے جماع کرنے سے، وطی کرنے سے نہیں روکا، پہلی مرتبہ نہیں روکا۔ اب دوسری مرتبہ جب خاوند جا رہا ہے، قربت کر رہا ہے، تو پھر بیوی اسے منع کرتی ہے کہ مجھے پہلے میرا مہر ادا کرو، اس کے بعد پھر میں قریب آنے دوں گی، تو اب یہ جو ہے نافرمان کہلائے گی۔ اب کیونکہ اس نے اپنا حق پہلی مرتبہ میں ضائع کر دیا، پہلے سے حق تھا، اختیار تھا کہ خاوند کو قریب نہ آنے دے، پہلے مہر کا مطالبہ کرے، لیکن اس نے پہلے مہر کا مطالبہ نہیں کیا، اب منع نہیں کر سکتی۔ اب اگر منع کرے گی تو کیا ہو جائے گی؟ ناشدہ کہلائے گی، نافرمان کہلائے گی۔
اسی طرح اگر خاوند ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد بیوی کے پاس قریب جاتا ہے تو جو وہ ہے حالت حیض میں ہوتی ہے۔ کس حالت میں؟ حالت حیض میں ہوتی ہے، اور اس نے خاوند کو روکا نہیں، اس نے اسے وطی کر لی حالت حیض میں۔ اب دوسری مرتبہ وہ جانا چاہتا ہے، قربت کرنا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، تو اب بیوی اسے منع کرتی ہے کہ میں تو حالت حیض میں ہوں۔ نہیں، روکنا چاہیے تھا تو پہلی مرتبہ روکتی تو نافرمان نہ کہلاتی، لیکن اب جب پہلی مرتبہ قدرت دے دی، پہلی مرتبہ منع نہیں کیا، تو اب منع نہیں کر سکتی، اب منع نہیں کر سکتی۔ اگر منع کرے گی تو یہ کیا کہلائے گی؟ ناشدہ کہلائے گی، نافرمان کہلائے گی۔ وَلَوْ امتنعت، امتنعت اگر اس نے روکا عورت نے، عن التمکین قدرت دینے سے، لأجل الصداق، صداق مانے مہر، مہر کی وجہ سے، کانت ناشدۃ عندہما، تو صاحبین کے نزدیک وہ ناشدہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ناشدہ، یعنی بولیں یعنی نافرمان، ناشدہ مانے نافرمان۔ تو اگر وہ پہلے مطالبہ کرتی مہر کا، ٹھیک ہے، پہلے ہی منع کر دی تھی، مطالبہ مہر کا کرتی، لیکن پہلے منع نہیں کیا، آنے دیا جی، اب دوسری مرتبہ جب وہ خاوند آ رہا ہے تو پھر اسے قربت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اب اسے روکتی ہے تو یہ ناشدہ یعنی نافرمان کہلائے گی صاحبین کے نزدیک۔ فلا تستحق النفقۃ، آپ کے پاس یستحق ہے، یہ تستحق ہونا چاہیے کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے نا۔ کون؟ وہ عورت جو روک رہی ہے خاوند کو، پہلی مرتبہ نہیں روکا اب روک رہی ہے، تو وہ عورت فلا تستحق النفقۃ، تو وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی، اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام کطلاق الحائض والوضوء بالمیاہ المغصوبۃ۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ حالت حیض میں وطی کرنا حرام لغیری ہی ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اچھا، یہ اجماع ہے اس پر کہ نہیں آئے غیر کی وجہ سے تو وہ حرام لغیری ہوتا ہے، وہ کیا آتا ہے؟ حرام لغیری ہوتا ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ لیکن حالت حیض میں جمع کرنا اس پر اجماع ہے کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس پر اجماع ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام فعل آپ اس پر احکام مرتب کر رہے ہیں، ایک حرام فعل اس پر آپ اتنے سارے احکام مرتب کیے کہ اگر حالت حیض میں وطی کر لی تو خاوند کا محسن ہونا ثابت ہو جائے گا، اور خاوند پر مہر بھی لازم ہو جائے گی، نفقہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خاوند طلاق دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو عورت پر عدت بھی لازم ہو جائے گی، اسی طرح عورت جو ہے پہلے خاوند کے لیے حلال بھی ہو جائے گی۔ اتنے سارے آپ نے مسائل جو ہے ذکر کیے، ایک حرام فعل پر آپ احکام مرتب کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فعل حرام، فعل کا حرام ہونا یہ احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کی حرمت، فعل کا حرام ہونا، لا تنافی ترتب الاحکام، احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے، یعنی اس پر جو احکام جو ہے جو احکام مرتب ہوں گے وہ صحیح ہوں گے، احکام مرتب جو ہوں گے وہ صحیح ہوں گے، تو یہ احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کطلاق الحائض، جیسے کہ حائضہ کو طلاق دینا۔ اب یہاں پر دیکھیں، حالت حیض میں طلاق دینا یہ کیا ہے؟ فعل حرام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ احکام شریعہ کا سبب نہیں بننا چاہیے، احکام شریعہ کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ حالت حیض میں وطی کرنا یہ حرام ہے، اگرچہ لغیری ہی ہے، اور احکام شریعہ کیا ہیں؟ نعمت ہیں، احکام شریعہ کیا ہیں؟ نعمت ہیں، اور فعل حرام نعمت کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس پر آپ احکام کیسے مرتب کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کہ
حرمت فعل کا حرام ہونا یہ احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ جیسے حائضہ کو حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ حرمت فعل احکام شریعہ کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح مائع مغصوب کے ساتھ وضو کرنا، کسی نے کسی کا پانی غصب کر لیا، اب اس کے ساتھ وضو کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی مائع مغصوب سے غصب شدہ پانی سے وضو کر لے تو اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں، اس طور پر کہ وضو ہو جاتا ہے اور نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا حرمت فعل کا حرام ہونا یہ احکام شریعہ کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح چھینی ہوئی کمان، کسی نے کسی کی کمان جو ہے غصب کر لی، اب اس کمان کے ساتھ شکار کرنا یہ فعل حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ شکار کر لے تو شکار حلال ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کسی کی چھری غصب کی اور اس کے ساتھ شکار ذبح کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فعل حرام ہے، لیکن ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ذبح کرنے کی صورت میں ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی کی زمین غصب کی، اب مغصوبہ زمین کے اندر یہ نماز پڑھنا یہ فعل حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح وقت ندا بیع کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت بیع کر لے تو اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں کہ بائع ثمن کا اور مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے۔ تو آپ ان تمام صورتوں میں دیکھیں یہ افعال حرام ہیں، لیکن ان پر احکام مرتب ہو رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ حرمت فعل احکام شریعہ کے مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ وحرمت الفعل اور فعل کا حرام ہونا لا تنافی ترتب الاحکام، احکام مرتب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ کطلاق الحائض، جیسے کہ حائضہ کو طلاق دینا، طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ والوضوء بالمیاہ المغصوبۃ، اور اسی طرح وضو کرنا مغصوبہ پانی کے ساتھ فعل حرام ہے، لیکن وضو کرے گا ہو جائے گا۔ والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، اور اسی طرح شکار کرنا جی مغصوبہ قوس کے ساتھ، کمان کے ساتھ شکار کرے گا تو ہو جائے گا، شکار حلال ہے۔ وذبح بسکین مغصوبۃ، اسی طرح ذبح کرنا، وذبح بسکین مغصوبۃ، اسی طرح ذبح کرنا مغصوبہ چھری کے ساتھ، کسی نے چھری غصب کی اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ ذبیحہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ والصلاۃ فی الارض المغصوبۃ، اسی طرح مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا یہ کیا؟ نماز ہو جائے گی۔ والبیع فی وقت النداء، اور وقت ندا میں بیع کرنا، فإنه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع اشتمالها على الحرمة، تو حکم مرتب ہو رہا ہے علی هذه التصرفات، ان تصرفات میں، ان تمام تصرفات میں کیا ہے؟ حکم مرتب ہو رہا ہے مع اشتمالها علی الحرمة، باوجود ان تمام افعال کے حرمت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے۔ یہ تمام افعال کیا ہیں؟ تمام افعال حرمت پر مشتمل ہیں، باوجود ان کے حرمت پر مشتمل ہونے کے احکام کیا ہیں؟ احکام مرتب ہو رہے ہیں، تو ان تمام تصرفات پر حکم مرتب ہوگا باوجود اس کے کہ یہ سب تصرفات جو ہیں حرمت پر مشتمل ہیں، یعنی حرام ہے، باوجود اس کے کہ یہ سب تصرفات حرمت پر مشتمل ہیں یعنی حرام ہیں، اس کے باوجود بھی احکام مرتب ہو رہے ہیں۔ وبی اعتباری ھذا الاصل، اور اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے قلنا ہم نے کہا فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کہ ان کی گواہی جو ہے قبول نہ کرو ابداً، کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں حد قذف کے اندر ایک شخص نے کسی کے اوپر الزام لگایا کہ یہ زانی ہے، اب وہ شخص قاضی کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے، قاضی اس کو بلائے گا، کہے گا کہ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ پیش کر دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ قاضی اس پر کیا مارے گا؟ 80 کوڑے مارے گا، حد قذف کے طور پر 80 کوڑے مارے گا۔ اور اگر وہ ثابت کر دیتا ہے تو غیر شادی شدہ ہوگا، جس پر الزام لگایا وہ غیر شادی شدہ ہوگا، الزام ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے، اگر شادی شدہ ہوگا تو اسے رجم کیا جائے گا۔
تو اب اگر یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو اسے حد قذف لگائی جائے گی 80 کوڑے۔ اب اس حد قذف لگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب نکاح کے اندر کوئی اور گواہ نہیں تھے، یہ 2 تھے جن کے اوپر حد قذف لگی تھی، یہ نکاح کے اندر جو ہے گواہ بن جاتے ہیں، تو نکاح ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا، کیونکہ یہ اہل شہادت ہیں، البتہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے۔ اگر اہل شہادت نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ فرماتا کہ ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اہل شہادت ہیں، البتہ ادائے شہادت نہیں کر سکتے، تو اگر یہ نکاح میں گواہ بن جاتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر مقدمہ جو ہے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اب جو ہے ثابت کرو کہ آپ نے نکاح کیا ہے، اب یہ گواہ 2 آ جاتے ہیں کہ ہم نے گواہی دی ہے، ہم نے کہا ہے نہیں، اب ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ تم قبول نہ کرو ان سے گواہی ابداً کبھی بھی۔ ان الفاسق، یقیناً فاسق جو ہے، من اہل شہادت، وہ کیا ہے؟ اہل شہادت میں سے، کیا ہے؟ اہل شہادت میں سے ہے۔ فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ انعقد ينعقد فَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْفُسَاقِ، تو فساق فاسق لوگوں کی گواہی سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، اس لیے کہ نہیں جو ہے قبول شہادت سے ہے، بدون الشہادتی، نہ کہ اچھا اس لیے کہ نہیں قبول شہادت سے، بدون شہادتی، بغیر شہادت کے، محال، یہ کیا ہے؟ محال ہے کہ ان کے اندر گواہی دینے کی صلاحیت ہی نہ ہو پھر نہیں کی جائے، یہ تو شارع کی طرف سے محال ہے۔ کہ ایک آپ اندھے شخص کو کہہ رہے ہیں کہ نہ دیکھیں، اندھے کو کہو نہ دیکھو، ایک کے اندر قدرت ہی نہیں ہے، آپ اس کو منع کر رہے ہیں، تو اگر ان کے اندر شہادت کی صلاحیت ہی نہ ہو پھر منع کیا جائے، یہ شارع کی طرف سے ہو کہ ایک عاجز کو نہیں کرنا، عاجز کو نہیں کرنا، یہ شارع کی طرف سے تو کیا ہے؟ محال ہے۔ تو لِأَنَّ النَّهْيَ، اس لیے کہ نہیں، عن قبول شہادت، قبول شہادت سے، بدون شہادت، بغیر شہادت کے، محال، یہ محال ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، ادا میں فساد کی وجہ سے، ادائے شہادت میں فساد کی وجہ سے، لا لعدم الشہادت اصلاً، نہ اس وجہ سے کہ یہ اصلاً شہادت نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان میں اصلاً ہی گواہی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے ادائے شہادت میں فساد کی وجہ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لا لعدم الشہادت اصلاً، نہ کہ عدم شہادت کی بنا پر، نہ کہ سرے سے ان کے اندر گواہی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس بنا پر نہیں، بلکہ ادائے فساد کی وجہ سے۔ وَعَلَى هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ، اور اسی بنا پر ان پر لعان بھی واجب نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے بیوی پر تہمت لگا دی، الزام لگایا کہ تو زانیہ ہے، عورت قاضی کے پاس چلی گئی، قاضی اس شخص کو بلائے گا کہ 4 گواہ پیش کرو، 4 گواہ پیش کرو، اور گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر قاضی ان کے درمیان لعان کرواتا ہے۔ کیا کرواتا ہے؟ لعان کرواتا ہے۔ 5 قسمیں خاوند کھاتا ہے، 5 قسمیں کھا کر گواہی خاوند دیتا ہے، اور 5 قسمیں کھا کر گواہی عورت دیتی ہے۔ مرد جو ہے 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی ہے اس میں سچا ہوں، 4 مرتبہ یہ کہے گا، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ شخص جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر جی میں جھوٹی ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کا غضب، مجھ پر اللہ کا غضب۔ تو اشہد لفظ کے ساتھ کہتے ہیں یہ بھی ایک گواہی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک گواہی ہے۔ تو وہ شخص جس کے اوپر حد قذف لگ چکی ہے، حد قذف لگ چکی ہے، اب قاضی اس کو بلائے گا، کہے گا کہ گواہ پیش کرو، اگر گواہ پیش کر چکا تو ٹھیک ہے،
اگر نہیں تو پھر اسے لیان نہیں کروایا جائے گا. تو اعلیٰ ھذا اور اسی بنا پر لا یجب علیہم اللیان ان پر لیان بھی واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن ذلک اداء الشہادۃ اس لیے کہ لیان تو یہ ادائے شہادت ہے. یہ تو بھائی ایک گواہی ہے، ادائے شہادت ہے. ولا ادا مع الفسق اور کوئی ادا نہیں ہے فسق کے ساتھ، کوئی ادائیگی نہیں ہے فسق کے ساتھ. لہذا یہ فاسق ہو گئے جس پر حد قذف لگ چکی ہے، گواہ پیش کر دیے تو کر دیے، ورنہ اس پر پھر حد قذف جاری کر دی جائے گی.